صراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 سے اور سورہ انبیاء کے چھٹے رکوع سے ہماری آج کی تراویح کا آغاز ہوا۔ سورہ انبیاء کے 2 رکوع سماعت کیے، پھر مکمل سورہ حج سماعت کی، اور اس کے ساتھ ہی مکمل سورہ مومن سماعت کی جو 18ویں پارے کی ابتدا میں ہے کہ قد افلح المؤمنون۔ سورہ مومنون کی ہم نے مکمل تلاوت سماعت کی، اور ساتھ ہی سورہ نور کے 5 رکوع بھی ہم نے آج الحمدللہ سماعت کر لیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کی ساری برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کیے۔ ان میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے کل سماعت کیا تھا، اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مبارک تسبیح بھی موجود ہے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی گناہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کا بے شمار اس کی یعنی پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ حضرت ابراہیم نے جب تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو آپ کے مقابلے میں نمرود تھا۔ نمرود خدائی دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اسے کافی سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ابراہیم سے مناظرے کے انداز میں کچھ سوالات کیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 آدمی بلائے، اور ایک وہ آدمی تھا جس پر سزائے موت لازم ہو چکی تھی، اور ایک وہ تھا جسے رہائی ملنی تھی۔ تو جس سے رہائی ملنی تھی جلاد کو بلا کر اس کی گردن اتروا دی، اور جس پر سزائے موت لازم ہو چکی تھی کہا تجھے آزاد ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ایسا بیٹا یہ پنکھا بند کرو، ایسا پنکھا بند کرو، یہ پنکھا۔ اور بات سنو، کتنے لوگ بیٹھے ہیں چائے پہ۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو اس نے 2 آدمی بلائے ایسے جن پر سزا لازم تھی، اور ایک وہ آدمی جس پر سزا لازم نہ تھی۔ دونوں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ دکھنے میں تو عقل مند ہے مگر سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے تو ایک کام کر، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے نا تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، قرآن فرماتا ہے وہ بھوکلا گیا اور وہ جواب ہی نہ دے سکا، اور پھر حضرت ابراہیم کے لیے اس نے آگ تیار کی، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے کئی سطح اونچی پر اگر کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو اس کی گرمائش کی وجہ سے وہ پرندہ بھن کر گوشت بن جاتا۔ اس قدر اس حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، اور پھر ایک توق نما چیز بھی اس نے بنوائی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال کر اس نے آگ میں پھینکا۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں، قرآن فرماتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، وہ بولے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ایک واقعہ تو یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت گرا دیے تھے،
جب ساری قوم شہر سے باہر میلے میں گئی تو آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سارے بتوں کو گرا دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا، آپ نے جس اسلحے سے یا جس چیز کے ذریعے سے آپ نے بتوں کو گرایا تھا وہ اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب سارے پلٹے اس میلے سے اور اپنے بت خانے میں گئے بتوں کی عبادت کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب گرے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوڑے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کام یقیناً ابراہیم کا ہوگا، ابراہیم کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم کی طرف جب سب آئے، قال بل فعل، حضرت ابراہیم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم تو کہتے ہو تمہارے جھوٹے خدا سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، تو اپنے بڑے والے سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام تو پھر بڑے نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے رجوع کیا اپنے آپ کی طرف، قالوا انکم انتم الظالمون، اور آپس میں کہنے لگے اس میں شک نہیں کہ تم ہی ظالم ہو، یہ کام تم نے ہی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جواب نہ دے سکے، نمرود نے آگ جلا دی، اور آگ جلانے کے بعد قرآن کیا فرماتا ہے، جب آگ جل گئی حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، بردن و سلامن۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن، ہم نے کہا اے آگ برد ہو جا، برد عربی میں کہتے ہیں برف کو، ٹھنڈا ہو جانا، اور وسلامن کہتے ہیں سلامتی کو، سلامت سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ بردن رب نے فرمایا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی سیکنڈوں کے کروڑویں حصے میں رب کے حکم پر، کہ اگر کوئی وہاں سے گزرتا یا اس کے قریب سے گزرتا تو وہ بھی برف بن جاتا۔ بردن کہنے کے بعد وسلامن رب نے فرمایا تو نہ اب وہ اتنی گرم تھی نہ ہی اتنی ٹھنڈی تھی، بلکہ ایک نارمل جو موسم ہوتا ہے اس انداز میں سلامتی والی یہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے بن چکی تھی۔ اس واقعے سے ایک بات کو پتہ چلتا ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، مگر جلاتی اس وقت ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے۔ آپ بھی آگ میں کود جائیں اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر، میرے رب کا حکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ہی ایک مشہور واقعہ کہ ایک نوجوان جو کھیتی باڑی کرتا تھا، کسان ٹائپ کا آدمی تھا، دیہاتی تھا، اسے ایک ان پڑھ آدمی جسے ہم ان پڑھ آدمی کہتے ہیں، مگر اس کا یقین بڑا مضبوط تھا، اس کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ ایک قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے والا شخص ٹکرا گیا اس کو۔ وہ گھوڑا گاڑی بھی چلاتا تھا، سواری اٹھاتا یہاں سے وہاں۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس کو ایک ایسا آدمی ٹکرا گیا، اس نے اس سے بحث شروع کر دی۔ اس نے کہا دیکھو یار، بحث تو مجھے نہیں آتی ہے، بس اتنا ہے مجھے یقین ہے کہ میں بخشا جاؤں گا اور قیامت کے دن میرے حضور کی شفاعت میرے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ وہ بر کرنے لگا کہ کیسے ہو گیا، ان کو تو اپنے نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، نہ جانے کیا کیا اس نے اول فول بکنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی، تمہارے پاس علم ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں، میں دلیل سے بات نہیں کر سکتا، مگر میں ایک کام کر سکتا ہوں، آگ جلاتے ہیں ابھی، اور آگ میں دونوں کود جاتے ہیں۔ آگ نے جس کو نقصان پہنچایا وہ ہار گیا، اور آگ جس کا بال بھی بیگاں نہ کر سکے وہ سمجھ جانا وہی سچا ہے۔ آگ جلائی گئی، پورا علاقہ جمع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ سارا علاقہ جب جمع ہو گیا، وہ دیہاتی آگ میں کودا اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر۔ آگ جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی وہی جھلک یہاں دکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو آگ کی اس گرمائی سے محفوظ فرما دیا۔ یقین ہونا تو ایسا ہونا چاہیے کہ آگ کا کام جلانا ہے، مانے، لیکن میرا رب نہ چاہے نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سورہ حج کے اندر حج کے مناسک اور حج کی باتوں کا ذکر ہے، اور پھر قرآن فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی
تو پھر اس طرح دعا کی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یاد کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ کو متعین کر دیا اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو خوب پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، حضرت اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت اسماعیل کے ساتھ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، آپ ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس وقت آپ کے اور آپ کے بیٹے کے سوا کوئی نہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کو آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں آواز بلند کیجئے حج کی طرف۔ جب آپ آواز دیں گے تو یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تو آپ کی اس آواز پر لوگ پیدل دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہر دبلی پتلی اونٹنی پر وہ دوڑتے دوڑتے آئیں گے، اور ہر دور دراز راستے سے وہ اس خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز دی، ماں کے پیٹوں میں، باپ کی پشت میں، جن جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا اللہ نے اتنی ہی مرتبہ زندگی میں اسے حج عطا فرما دیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کتنی مرتبہ کہا ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم اپنے باپوں کی پشت میں تھے جب حضرت ابراہیم نے آواز دی تھی کہ آ جاؤ لوگو، حج کے لیے آ جاؤ، رب کا گھر تیار ہو چکا ہے، اس کے حج کے لیے تم آ جاؤ۔ تو جتنی جتنی مرتبہ لوگوں نے لبیک کہا اللہ نے انہیں اتنی ہی مرتبہ حج کی نعمت عطا فرما دی۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لی جائے۔ اعتکاف کی نیت آپ تمام احباب کر لیں تاکہ کچھ پانی وغیرہ یا کچھ بھی پینے کا مشروب آپ کو دیا جائے یا مل رہا ہو تو آپ پی سکیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب جو ہے اس طرح کی آواز دے دی تو لوگ دور دراز علاقوں سے چلتے ہوئے آئے۔ قرآن فرماتا ہے وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ، ہر دبلی پتلی اونٹنی پر دوڑتے ہوئے لوگ آئیں گے۔ حالانکہ اب تو اونٹنی کا دور بھی نہیں ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے اس سے مراد ہر کمزور آدمی بھی حج بیت اللہ کی طرف جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، سامان ہو نہ ہو، پیسے ہو نہ ہو، لیکن دل میں تڑپ ضرور ہوتی ہے، اور پھر تڑپ ہی دیکھی جاتی ہے، دھن دولت نہیں دیکھی جاتی۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں لیکن وہ حج پر نہیں جا سکتے۔ اب آپ دیکھیے آپ کے پاس بھی لاکھوں روپیہ ہے لیکن آج کل تو حج پہ کوئی بھی نہیں جا سک رہا۔ وجہ کیا ہے؟ پیسہ نہیں دیکھا جاتا، تڑپ دیکھی جاتی ہے، یہاں سے تڑپ وہاں سے بلاوا، اور پھر جب بلاوا آتا ہے تو پھر مدینے کی گلیوں کی بھی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا اور پھر حج کے معاملات ذکر کیے، اور ساتھ ایک جملہ یہ بھی فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور بات تو دراصل یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کو رب کی ذات کا پتہ چلے اسے شعائر کہتے ہیں۔ جیسے قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حالانکہ صفا اور مروہ تو ایک پہاڑی ہے لیکن رب نے اسے شعائر اللہ کہا۔ اب اس کا ادب مسلمانوں پر لازم ہے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کو رب کا پتہ چلے وہ شعائر بن جاتا ہے۔ قرآن نے اسی مقام پر اگلی ہی آیتوں میں قربانی کے جانوروں کو بھی شعائر اللہ کہا ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی سنت کے لیے ادا ہوتے ہوئے قربان ہوتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے قرآن نے انہیں بھی شعائر اللہ کہا۔ تو جب قربانی کا جانور شعائر اللہ بن سکتا ہے
تو مسجد کا محراب ہو یا مسجد کا مینار ہو یا پھر کسی اللہ کے ولی کا مزار کا گنبد ہو، وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ اگر اس کی نشانیوں کی تعظیم نہ کی جائے گی تو ایمان جانے کا اور ایمان کے خطرے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام نشانیوں والی چیزوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن نے فرمایا شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، اور ہمارے یہاں پر عموماً ایسا بھی ہوتا ہے جب قربانی کے ایام آتے ہیں نا تو لوگ دکھلاوا بڑا کرتے ہیں۔ ہم کسی کی نیت پر تو شک نہیں کر رہے، مگر عموماً 10 20 50 لاکھ کا جانور لایا جاتا ہے، اور اس جانور میں بظاہر گوشت نہیں ہوتا ہے، اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، بس واہ حاصل کر سکتے ہو سیٹھ صاحب نے، حاجی صاحب نے 50 لاکھ روپے کا جانور قربان کیا ہے۔ اچھی بات ہے، میرے محبوب نے فرمایا فربا جانور، تگڑا جانور، فربا تگڑے کو کہتے ہیں، فربا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوشہ کیا جائے، واہ حاصل کی جائے۔ اگر یہ مقصد ہے قربانی کا تو پھر قربانی کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ قربانی کا مقصد قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 37 لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز نہ پہنچے گا ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤها اور نہ ہی ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص اس کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گا۔ قربانی کے جانور کا گوشت رب تک نہیں پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی، نہ خون جاتا ہے۔ جس اخلاص اور خلوص سے آپ نے ذبح کیا ہے اس تقوی اور اخلاص کو رب دیکھتا ہے، اور اس اخلاص کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس ایک قطرے کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جس کے ذریعے گناہ معاف ہوں اس میں شوشہ کیا ضرورت ہے؟ میرا تو ان بھائیوں سے مشورہ ہے 50 لاکھ یا 40 یا 30 لاکھ کا جانور ذبح کرنے کے بجائے لاکھ والے جانور، 70 80 لاکھ جانور کے والے آپ اگر جانور ذبح کریں نا تو یقیناً بستیوں کی بستیاں جو گوشت کو دیکھنے کے لیے بھی تڑپ جاتی ہیں، جن کی آنکھیں، ان لوگوں تک آپ کا یہ قربانی کا جانور کا گوشت پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ قربان کریں، لیکن یہ بھی ہرگز ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کا جانور بڑا تگڑا دیکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ یار وہ 14ویں رمضان المبارک کو امام صاحب نے بیان کیا تھا کہ یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کی۔ کیا پتہ وہ اخلاص کے ساتھ لایا ہو، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا، اس کی نیت خلوص کی ہو اور آپ نے بدگمانی کر دی تو بدگمانی کا گناہ آپ کے سر پر آ جائے گا۔ لہذا ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا کہ ہم اچھی طرح رہیں اور جو ایمان والوں کی صفتیں ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور ایمان والوں کی صفتیں کیا ہیں؟ 18ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بری باتوں سے اپنے منہ کو پھیرے رکھتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو وقت پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی شادی شدہ بیویوں پر یا اپنی باندیوں پر تو بے شک اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کے جسم کا لباس اترتا ہے تو اپنی بیویوں کے سامنے اترتا ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ شہوت کو دور کرنے کا راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو کراس کرنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون،
اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سارے مومنوں کی صفتیں بیان ہوئیں، پھر فرمایا ایسا مومن اولئک هم الوارثون، یہی تو دراصل جنت کا وارث ہے، الذین یرثون الفردوس، جو ٹھنڈے سائے والے باغوں کے میراث پہنچائے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ایمان والا جنت میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو لہذا دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان والی جو تمام صفتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے پاس تقریباً 1.5 سے پونے 2 منٹ کا وقت باقی ہے، بس ایک آیت جو سب سے اہم ہے، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی برائی، اس کا رد قرآن نے اس انداز میں بیان کیا۔ ہمارے یہاں پر والدین اکثر شادی کے معاملات میں یہ کہتے ہیں بچہ پاؤں بھر ہو جائے گا تو کریں گے شادی۔ پاؤں بھر آپ لوگ کہتے ہیں، نہ جانے آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ پاؤں بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک خود کمانے لگ نہیں جائے گا اس کی شادی نہیں کریں گے۔ پاؤں بھر کا یہ مطلب ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے، اور بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے 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 اپنی جوانی ضائع کر چکا ہوتا ہے۔ والدین کو سوچ کر یہ فیصلہ لینا چاہیے۔ گرچہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو بری لگیں، مگر بات قرآن اور حدیث کی ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہمارے یہاں پر معاملہ ہی الٹ ہے، ہم پہلے پیسے جمع کرتے ہیں پھر بیوی تلاش کرتے ہیں، مگر شریعت حکم دیتی ہے پہلے بیوی تلاش کرو پھر پیسے ڈھونڈو، تو اللہ بیوی کے صدقے سے بھی تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ میرا نہیں، آپ آیت نمبر نوٹ کر لیں، سورہ نور آیت نمبر 32 اور 33، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اگر تم نکاح کرو اپنے آزاد مردوں اور عورتوں میں سے جو بے نکاح ہوں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور صلاحیت رکھنے والے اپنے غلاموں، وَإِمَائِكُمْ، اور باندیوں کے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ دونوں فقیر ہیں، فقراء فقیر، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اگر شادی شدہ، میرے محبوب کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ بہت غریب ہو، کہا شادی کر لو۔ نے کہا عرض کی یا رسول اللہ میرے سے اپنے خرچے نہیں ہوتے، شادی کیسے کروں گا؟ لیکن اس نے حضور کے فرمان پر شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ شکایت لے کر آیا، یا رسول اللہ ابھی تک وہی معاملات ہیں۔ کہا دوسری شادی کر لو۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر یہی معاملات، روایت میں آتا ہے میرے محبوب نے تیسری بھی اس کی شادی کروا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو کہنے لگا محبوب کے فرمان اور قرآن کی اس آیت کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے کہ اب میں گن گن کر تھک جاؤں تو پھر بھی میرے پاس مال کی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو مالدار بننے کا بڑا پیارا نسخہ ہے، اور ہمارے یہاں مالدار بننے کا نسخہ سمجھتے ہیں اچھی جاب، اچھی ڈگری اور اچھا کاروبار۔ جب تک کاروبار سیٹ نہیں ہوگا شادی نہیں کریں گے۔ بچے بلے چاہے بچے کی عمر نکلتی جا رہی ہو، وہ گناہ کے راستے اختیار کر رہا ہو سکتا ہے نوجوانوں کو یہ بات پسند ہو، مگر کسی کو لے کر آنا اور پھر اس کے بعد اس کے حقوق پورے نہ کرنا، سورہ نساء کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے بندوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو لہذا والدین متوجہ ہو جائیں، اپنے بچوں کی جوانیاں ضائع ہونے سے بچائیں اور نکاح کروا دیں۔ بھائی آپ کے گھر میں اگر 4 روٹی بنتی ہے تو 1 روٹی زیادہ بن جائے گی، بس وہ بچی آ کر 1 روٹی کھائے گی نا۔ اب آپ بولیں گے امام صاحب آپ کو نہیں پتہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں۔ جی مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، مگر اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی آسمان سے کوئی چیز نہیں اترتی ہے، بچے پر ذمہ داری پڑتی ہے، خود ہی انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ وہی بچہ لاابالی پن میں گھوم رہا ہوتا ہے، جب پیپر سر پر آتے ہیں تو دیکھو دن رات ٹیوشن میں بیٹھ کر، کوچنگ سینٹر میں بیٹھ کر اپنا وقت نکالتا ہے، یاد بھی کرتا ہے، اچھے نمبر بھی لے کر آتا ہے، کیونکہ پڑھی نا سر پر۔ جب تک بچے پر یا کسی پر پڑے گی نہیں وہ کام نہیں کرے گا۔ آپ لاابالی بن کر کے چھوڑ دیں، آپ بچے کو کھلاتے رہیں پلاتے رہیں، بہت اچھی بات ہے، ایسے ماں باپ کو سلام ہے، مگر آپ جب اس پر یہ ذمہ داری ڈالیں گے نا تو بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر چلتے چلتے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب کچھ دنوں پہلے غالباً پرسوں کے درس میں یہ بات نکلی تھی کہ ہمارے گھر کے ہمارے معاشرے میں ساس جو ہے نا اپنے بہو پر ظلم کرتی ہے، تو کچھ ایسا بھی وہ دیکھا گیا ہے کہ بہو بھی اپنی ساس کو ماں کا درجہ نہیں دیتی ہے۔
اس کی یہی خواہش ہوتی ہے بس میری ماں سکھی رہے اور میرے بھائی کی بیوی یعنی میری بھابھی میری ماں کی خدمت کرے، وہ خود اپنی ساس کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی والدہ کی خدمت نہیں کر سکتے تو کوئی آپ کی بھی والدہ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ کی کوئی خدمت کرے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی بہن کو، اپنی بچیوں کو یہی تربیت دوں۔ لہذا تالی کہتے ہیں دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جن گھروں میں ساس کی طرف سے ظلم و زیادتی کے معاملات چل رہے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور جہاں پر شوہر یا پھر بیوی کی طرف سے ظلم و زیادتی کے معاملات ہیں، رب العالمین انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ 4 منٹ تاخیر سے درس ختم ہو رہا ہے، بہت معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے آپ کا دل دکھا ہو، کیونکہ یہ باتیں بسا اوقات دل دکھانے والی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ کڑوی بات انسان کو ہضم نہیں ہوتی، اور پھر نوجوانوں کو تو بڑے ہی مزے آ رہے ہیں ان باتوں میں، لیکن کیا ہے سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔